بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بالتحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، تو کیا کوئی ہے نصیحت کو قبول کرنے والا۔ خلاصہ قرآن پارہ نمبر 16۔ اس پارے میں 3 سورہ ہیں، سورہ کہف، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ۔ سورہ کہف اس کا بقیہ حصہ اس سے قبل 15 پارے میں بیان ہو چکا۔ یہاں پر جو سورہ کہف میں بیان ہوا ہے وہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع ہوئی کہ سمندر کے کنارے ایک ایسے صاحب رہتے ہیں جن کے پاس ایک ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، لہذا حضرت موسیٰ ان کی تلاش میں نکلتے ہیں اور آخر کار آپ کی ملاقات حضرت خضر سے ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ درخواست کرتے ہیں کہ آپ مجھے اپنی شاگردی میں قبول کیجئے، تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ چل نہیں پائیں گے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں آپ کی جو شرطیں ہیں مجھے وہ قبول ہیں، لہذا میں نے آپ کی شاگردی اختیار کرنی ہے۔ حضرت خضر کہتے ہیں کہ شرط یہی ہے کہ تم میرے کسی کام پر سوال نہیں کرو گے، یہ جیسے کوئی اعتراض نہیں کرو گے مجھ پر۔ حضرت موسیٰ نے کہا چلیں صحیح ہے، ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے۔ حضرت خضر حضرت موسیٰ کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں، جاتے ہیں کشتی میں بیٹھتے ہیں، تو اترنے سے پہلے حضرت خضر اس کے اندر سوراخ کر دیتے ہیں، اس کشتی کے اندر۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں عجب، یہ کیا کیا، اس کشتی والے نے آپ کو سوار کرا کے یہاں تک لے کے اور آپ نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت خضر نے کہا میں نے کہا تھا تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے، لہذا تم نے سوال کیا۔ آگے چلتے ہیں، ایک معصوم لڑکے کو حضرت خضر قتل کر دیتے ہیں۔ لہذا یہ بھی ایک عجیب واقعہ تھا کہ ایک لڑکے کو جس نے کیا بھی کچھ نہیں اور حضرت خضر نے اس کو قتل کر دیا۔ یہاں پر بھی سوال کیا حضرت موسیٰ نے۔ اس کے بعد ایک گاؤں میں جاتے ہیں جہاں پر ان کو کھانا بھی نہیں دیا جاتا، لیکن جب واپسی پلٹتے ہیں تو حضرت خضر ایک دیوار جو گری پڑی ہوتی ہے اس کو تعمیر کر دیتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر بھی حضرت موسیٰ نے سوال کیا اور اعتراض کیا کہ یہ عجب کہ ایک گاؤں والوں نے ہمیں کھانا تک نہیں پہنچا اور آپ اس کے وہاں کے گھر کی دیوار تعمیر کر رہے ہیں۔ تو لہذا یہاں پر حضرت خضر نے ان سے حضرت موسیٰ سے جدائی کا اعلان کیا اور کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، اور پھر جواب بھی دے دیے، کہا ایک کشتی میں جو سوراخ کرنے کا مقصد تھا وہ ایک اس لیے کشتی میں سوراخ کیا تھا کہ ایک ظالم بادشاہ جو کہ کشتیاں ضبط کر رہا تھا لوگوں کی، لہذا میں نے اس کشتی کو سوراخ کر کے عیبدار بنا دیا، لہذا وہ اس کشتی کو نہیں لے کے جائے گا۔ اس کے بعد معصوم لڑکے کا قتل کہہ رہے تھے کہ یہ بچہ اپنے والدین کے لیے مستقبل میں ایک بہت بڑا فتنہ بن سکتا تھا اور ان کے لیے کفر کا باعث بن سکتا تھا، لہذا جس کی وجہ سے میں نے اسے قتل کیا۔ اور گرتی ہوئی دیوار کو تعمیر کرنا، اس کا مقصد یہ تھا کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ چھپا تھا جو ان کے والدین چھپا کر گئے تھے، لہٰذا اگر یہ خزانہ دوسرے لوگوں پر ظاہر ہو جاتا تو وہ اس کو یقیناً اپنے قبضے میں لیتے اور ان یتیم بچوں کو کچھ نہ ملتا، لہٰذا اب یہ بڑے ہو جائیں گے تو خود یہاں سے نکال لیں گے۔ اس کے بعد ذوالقرنین کا قصہ ہے۔ یہ ایک بڑی وسعت والا وسائل والا بادشاہ تھا۔ اس کا گزر ایک قوم سے ہوا اور وہ قوم ایک وحشی قوم کے ظلم کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔
جسے قرآن نے، جو وحشی قوم ہے اسے قرآن نے یاجوج و ماجوج کا نام دیا۔ ذوالقرنین نے یاجوج و ماجوج اور اس قوم کے درمیان ایک دیوار بنائی، اور جس کا ذکر قرآن میں بڑے خوبصورت طریقے سے کیا گیا ہے۔ لہذا حضرت ذوالقرنین نے یہاں ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی، اور اب قرآن کہتا ہے کہ اب یہ قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ مریم ہے۔ یہاں پر سورہ مریم میں 11 انبیاء کا ذکر ہے، جن میں 3 کا ذکر قدر تفصیلی ہے اور باقی کا مختصر نام ہے یا مختصر ذکر آیا ہوا ہے۔ 3 انبیاء جن کا ذکر ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کی ولادت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو اور ان کی اہلیہ کو، جب کہ یہ دونوں بوڑھے ہو چکے تھے، بیٹے کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا، اور جب یہ 3 دن کے تھے کم و بیش تو ان کو اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا کی، یعنی بولنے کی قوت عطا کی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے والد یا چچا ان کو دعوت توحید دی۔ ان کے والد کافر تھے اور ان کو دعوت توحید دی اور کہا کہ آپ شیطان کے شر سے بچیے، اور تھوڑی سی تفصیل یہاں پر بیان ہوئی۔ اس کے بعد جن انبیاء کا ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ہارون، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت ادریس، حضرت آدم، حضرت نوح علیہم السلام اجمعین، ان تمام انبیاء کا یہاں پر ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کے آغاز میں خداوند عالم نے رسول اکرم کو ایک مرتبہ پھر تسلی دی، جو تبلیغ ہے اس پر۔ ارشاد ہے کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، تکلیف میں پڑ جائیں، کیونکہ رسول اکرم قرآن کی تلاوت اور دعوت دونوں میں بے پناہ مشقت اٹھاتے تھے۔ راتوں کو نماز میں اتنی طویل قرات فرماتے کہ پاؤں میں ورم آ جاتے حضرت کے، اور پھر انسانوں تک قرآن کے ابلاغ اور دعوت میں بھی اپنی جان کو بہت زیادہ مشکلات میں ڈالتے تھے، اور جب کوئی اس دعوت پر کان نہ دھرتا، یعنی آپ کی تبلیغ پر وہ ایمان نہ لے آتا، تو آپ بے پناہ غم میں مبتلا ہوتے، یعنی اس کی بخشش کے لیے بہت زیادہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ اس لیے رب کریم نے کئی مقامات پر آپ کو تسلی دی، جس سے ہم اس سے پہلے بھی ذکر کر چکے۔ یہاں بھی اسی طرح خدا نے کہا کہ مشقت میں نہ ڈالیں۔ اس قرآن سے ہر کسی کا دل متاثر نہیں ہو سکتا، یہ صرف اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس سے قبل بھی بیان ہو چکا، لیکن یہاں پر جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ آپ کا پیدائش سے لے کر آخر تک بیان ہوا ہے، یعنی فرعون سے مناظرہ، اور پھر اس کے بعد آپ کا بنی اسرائیل کو نجات دینا، یہ تمام ذکر ہے۔ لہذا میں آپ کی پیدائش سے فرعون کے دربار تک کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو آپ کے حمل کے آثار نمایاں نہیں تھے، یہ ایک نقطہ ہے۔ اس کے بعد جب آپ کی پیدائش ہوئی تو خداوند عالم نے آپ کے والدہ کو حکم دیا کہ حضرت موسیٰ کو دریا میں ڈالیے، اور دریا میں ڈال دیجیے ایک تابوت کے اندر، اور پھر خداوند عالم نے وہ تابوت فرعون تک پہنچایا، اور یہ فرعون کو ملا، اور آپ حضرت موسیٰ فرعون کے محل میں آ گئے، اور آپ فرعون کی بیوی نے آپ کو اپنا بیٹا قبول کیا۔ پھر خداوند عالم نے آپ کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے بھی عہد کیا ہوا تھا کہ میں یہ بیٹا تمہیں واپس بھی پلٹا دوں گا۔ لہٰذا پوری عزت و احترام کے ساتھ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ کو دودھ پلانے کے لیے، چونکہ کوئی نہیں مل رہا تھا جس کا حضرت موسیٰ دودھ پی رہے ہوں، لہذا پھر یعنی حضرت موسیٰ کی والدہ مل گئیں، اور پھر دوبارہ حضرت موسیٰ پلٹ آئے اپنی والدہ کے پاس، اور پھر آپ تھوڑے جوان ہوئے۔ آپ کا ایک شخص کو قتل کر دینا جو کہ آپ کی قوم بنی اسرائیل کے ایک فرد سے لڑ رہا تھا، اس کا آپ کو قتل کر دینا، لیکن اللہ کا آپ کو قصاص سے نجات بھی دلا دینا۔ پھر اس کے بعد اس قتل کی وجہ سے آپ کا کئی سال مدین سے باہر رہنا، یا مدین میں رہنا معذرت۔ پھر آپ کو
یعنی مدین میں آپ کا رہنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ کئی عرصہ زندگی گزاری آپ نے، اس کے بعد پھر آپ کو دوبارہ خداوند عالم کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اور آپ کے بھائی دوبارہ فرعون کی طرف پلٹیں اور اس کو احسن طریقے سے نصیحت کیجیے۔ لہٰذا آپ فرعون کی طرف پلٹے اور دوبارہ آپ نے جادوگروں سے ایک مرتبہ پھر آپ کا مکالمہ ہوا اور وہاں پر بھی آپ کو فتح حاصل ہوئی اور آپ نے بنی اسرائیل کو نجات دی۔ یہ ایک قصہ جو تھا اس کے بعد کا ہم اس سے قبل بیان کر چکے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ یہ بھی اس سے قبل بیان ہو چکا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔